السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضیلت دی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑ، داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو حکم دیا تھا اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہا پگھلانے کا فن دیا تھا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، اور داؤد سے کہا تھا کہ آپ لوہے کی زرہیں بنائیں اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم لوگ نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو کام پر لگا دیا تھا، اس ہوا کا صبح کا چلنا 1 مہینے کے برابر تھا، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 مہینے کے برابر تھا، اور ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، تانبا پگھلانے کا فن دیا تھا، اور کچھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان جنوں میں سے جو بھی ہمارے حکم کو نہیں مانتا تھا یعنی ٹیڑھے راستے پر چلتا تھا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے، دنیا ہی میں عذاب دیا جاتا تھا، یا نافرمانی کرنے والے جنات کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہی کچھ وہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، جیسے قلعے، بڑے بڑے محل، مجسمے اور بڑے بڑے حوض کی طرح کھانے کے برتن اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، تم لوگ شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہو، اور میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو زمین کے کیڑے دیمک نے سلیمان کی موت کا پتہ دیا جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں نہ رہتے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یمن میں رہنے والی قوم سبا کے لیے ان کی اپنی بستیوں میں ایک نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں دونوں طرف باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا تھا اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور معاف کرنے والا رب ہے۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ لیکن جب قوم سما نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بڑا بھاری سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے پھل بدمزہ تھے، اور ان میں کچھ جھاؤ کے درخت، پیلو اور کانٹے کے درخت تھے، اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ ہم نے یہ سزا قوم سبا کو ان کے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم کافروں ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین۔ اور ہم نے یمن کی قوم سبا کے درمیان اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی نظر آنے والی ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں بنا دی، جن کے درمیان ہم نے سفر کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات دن امن و شانتی کے ساتھ سفر کرتے رہو، چلتے پھرتے رہو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ مگر قوم سبا کے لوگ کہنے لگے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، یعنی ہمارا سفر لمبا کر دے، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانے یعنی قصے بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک اس میں بہت زیادہ صبر کرنے والوں، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ابلیس نے سب انسانوں کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا جو اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ سے کہا تھا کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے رہے گا، تو ایمان والوں کی ایک جماعت کے سوا سب لوگ اس ابلیس کے پیچھے چلنے لگے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس کا انسانوں پر بالکل کوئی زور نہیں ہے، یعنی بہکانے کی صلاحیت ابلیس کو ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہر چیز پر نگہبان یعنی نگران ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 10 اور 11 پر غور کیجئے۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا، اور کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ ایک نعمت ہے ان کی آواز بہت سریلی آواز تھی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ گاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ گاتے تھے اور پڑھنے لگتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن حدیث نمبر 5048۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ اے ابو موسیٰ، تم کو بھی آل داؤد کی بانسری میں سے ایک بانسری ملی ہے، یعنی تمہاری آواز بہت پیاری ہے، جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اور بھی کئی نعمتیں کی۔ ایک نعمت یہ ہے کہ زرہ بنانے کا فن اللہ نے ان کو دے دیا، اور لوہا ان کے لیے اللہ نے نرم کر دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لوہا نرم کر دیا، تو زرہ وہ بناتے تھے۔ جنگ کے اندر جو زرہ کام آتی ہے، داؤد علیہ السلام اس کو بناتے تھے، جن کو پہن کر فوجی جنگ کے میدان میں جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل پر ابھارا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ داؤد علیہ السلام تو ابا ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے کئی نعمتیں دی تھی، اور ایسی بادشاہت دی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی، ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، جنات کو ان کے ماتحت کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہوا کو ماتحت کر دیا، صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر۔ اب کیا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے تھے اور ہوا ان کے تخت کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ 1 مہینہ کی جو مسافت ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک طے کر لیتے تھے، اور دوپہر سے لے کر شام تک میں دوسرے مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتے تھے۔ تو ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت وہ طے کیا کرتے تھے۔ دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جایا کرتی تھی ہوا سے، ہوائی جہاز آج لوگ کہتے ہیں۔ اور کچھ نعمتیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، جیسے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا۔ اللہ نے کہا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ان کے ماتحت کر دیا۔ جنات کیا کرتے تھے، قلعے بناتے، مجسمے بناتے، حوضوں کے برابر دیگے بناتے، ہزاروں لوگوں کا کھانا اس میں پکتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے آیت نمبر 14 پہ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جنات و غیب کا علم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی سلیمان علیہ السلام کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا جنات کو۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا، وہ جو کیڑا تھا، گھن کا کیڑا، وہ لاٹھی کو کھا گیا، وہ دھرام سے گر گئے۔ سلیمان علیہ السلام تب جنات کو پتہ چلا، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو وہ کب کا بھاگ گئے ہوتے، چلے گئے ہوتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک 5 آیتوں میں قوم سبا کے بارے میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو ملکہ ہے بلقیس، ان کا ذکر ہے، وہ آئی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ آج کل یمن کا علاقہ ہے، بہت خوشحال علاقہ تھا، بری اور بحری، یعنی زمینی راستے، بحری سمندری راستے، دونوں راستے ان کے پاس تھے۔ پھر اسی طرح ان کے پاس زراعت تھی، کھیتی تھی، باغبانی تھی، ہرے بھرے باغات تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی۔ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، چشمے تھے، نالے تھے، ڈیم بنے ہوئے تھے، آرام سے وہ لوگ اپنے باغات کو سینچتے تھے، ہریالی تھی، شادابی تھی، نعمتیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، اور کیا کہا، ربنا باعد بین اسفارینا، اے ہمارے رب تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، قریب قریب گاؤں تھے، تو بولتے نہیں، دوری ہونی چاہیے، چاہے جنگل رہے، بیابان رہے، صحرا رہے، پریشانی ہو، آسانی نہیں لینا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے بنی اسرائیل نے کہا من اور سلوہ نہیں چاہیے جو آسمان سے اترتا تھا، بلکہ ہم کو کھیتی کی چیزیں چاہیے، دال چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ یہ دوری چاہیے۔ یہ کیا، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں، امن و شانتی کے ساتھ آ رہے ہیں، آرام سے آ رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، دوری چاہیے تاکہ تکلیف تو ہو۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قصے کہانی کی طرح بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس کے اندر ہر صبر کرنے والے
اور ہر شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے تو ہم اور آپ شکر ادا کریں، اور تکلیف میں تو ہم صبر کریں۔ ناشکری کریں گے تو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے نعمتیں چھین لی، اور اس کے بعد جو ڈیم بنایا ہوا تھا وہ لوگوں نے تو ڈیم ٹوٹ گئے، سیلاب آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔